اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ جی بابا زندہ ہے، اکثر 3-4 بیٹے ہوتے ہیں، بابا زندہ ہے تو بابا کی وجہ سے ہم سب کی جان چھوٹ جاتی، ہمارے اوپر قربانی نہیں ہے۔ بھائی قربانی نصاب کے ساتھ تعلق ہے۔ شوہر کی مالداری کی وجہ سے بیوی مالدار نہیں بنتی ہے، بیوی کی صاحب نصاب اور مالدار بننے کی وجہ سے شوہر مالدار نہیں بنتا ہے۔ باپ کے مالدار ہونے سے بیٹے مالدار نہیں بنتے ہیں، بیٹے کی مالدار ہونے سے باپ الگ الگ نصاب ہے۔ اب اگر ایک بیٹا ہے، 3 بیٹے ہیں، باپ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بابا زندہ ہے، حالانکہ بابا نے اس کو 1 روپے بھی نہیں دیے، سب بیٹوں نے اپنا سرمایہ کمایا ہے، اور ہر ایک اس وقت نصاب سے 1,81,000 سے زیادہ مالک ہے سرمایہ کا، تو تینوں بیٹوں نے قربانی کرنی۔ بسا اوقات بہت سے لوگ ہمارے یہ جو پٹھان بلوچ ہے نا، یہ رواج کو دیکھتے ہیں، رسم کو دیکھتے ہیں، اچھا امی اور بابا کی قربانی نہیں ہے تو ہم کیسے، شرم آتی ہے۔ بھئی یہ کون سی، جس کے پاس سرمایہ ہے، اگر باپ سرمایہ نہیں رکھتا ہے، بیٹے سرمایہ دار ہے تو بیٹے سے قربانی کرے، باپ کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ امی والدہ اس کے پاس سونا نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، بیٹے سرمایہ دار ہے تو بیٹے قربانی کر لے۔ ہاں اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ماں باپ ہمارے والدین ہیں تو پھر آپ نفلی ان کے لیے الگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور لے لو، اس میں اپنے لیے، اپنے بیگم، اپنے بیوی کے جو قربانی ہے اس کا بھی حصہ لے لے، اور والد والدہ کا بھی لے لے۔ زندگی اللہ پاک نے وسعت اور توفیق دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 1 جانور قربان کر دو۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ کو ذبح کر دیا، 1 اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور بقیہ 99 ہمارے اور آپ کے لیے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے لیے تو دور کی بات ہے، جی یہ میرا بکرا ہے، یہ میرے ابو کا ہے، یہ میری امی کا ہے، یہ میری بیگم کا ہے، اور یہ میرا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ سمجھا گی بات؟ اس لیے قربانی، اگر ہاں الگ مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر والد نے بیٹوں کو کچھ نہیں دیا، سارا سرمایہ بیٹوں نے اپنی محنت کر کے بیٹوں نے کمایا ہے، تو اور ہر بیٹا صاحب نصاب ہے تو ہر بیٹے نے الگ الگ قربانی کرنی ہے۔ ہاں اگر بیٹوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا، باپ نے، والد نے بچوں کو کوئی 5-10 لاکھ روپے دیا، بچوں اس میرے سرمایہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا یہ سرمایہ آپ چلاؤ، میرے یہ کاروبار، میری یہ دکان تم لوگ سنبھالو، سرمایہ والد کا ہے، بیٹوں نے آگے اس کو چلایا، مال زیادہ ہو گیا، تو پھر بیٹوں کا اپنا سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ جیب خرچ اس کو ملتا ہے یا کمرے کا، گھر کا خرچہ ملتا ہے، سرمایہ سب والد کا ہے، تو پھر اس صورت میں والد کی 1 قربانی سے بیٹوں کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اور اگر والد نے سرمایہ چھوڑ کے نہیں دیا، بیٹوں نے اپنے اس محنت کے تحت قربانی سرمایہ کمایا، پھر بیٹے اور والد کے پاس بھی ہے، بیٹوں کا الگ الگ بھی اپنا سرمایہ ہے، تو سب نے قربانی کرنی ہے، صرف بابا کی قربانی سے جان نہیں چھوٹے گی۔ مقروض آدمی، اگر ایک آدمی مقروض ہے، اگر اس کے قرضہ لوگوں کے قرضے اس کے اوپر ہے تو لوگوں کے قرضے اپنے سرمایہ سے نکال دے۔ اب نکالنے کے بعد اگر 1,81,125 روپے آپ کے پاس ہے، تب بھی آپ غنی ہے، مالدار ہے، قربانی کرنی ہے جانور، اور اگر اس سے کم پڑ گیا، کم رہ گیا، تو آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات ہے، وہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کے قرضے آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کے قرضے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو نقد پیسے اتنے نہیں ہے، لیکن کاروباری اور تجارتی قرضے اس کا لوگوں کے اوپر ہے۔ مثلا آپ کے پاس ابھی 1,50,000 روپے ہے تو نصاب کے اوپر نہیں پہنچے، لیکن آپ کے تجارتی کاروباری قرضے لوگوں کے اوپر ہے۔ ایک آدمی کے اوپر آپ کا 2 لاکھ قرضہ ہے، دوسرے آدمی کے اوپر 3 لاکھ کا قرضہ ہے، چوتھے آدمی، تیسرے آدمی کے اوپر آپ کا 2.5-3 لاکھ روپے قرضہ ہے، اور ان قرضوں کی ملنے کی توقع اور امید ہے، تو یہ بھی اپنے سرمایہ میں پلس کرے، جمع کرے، تو پھر آرام سے اس کے اوپر قربانی ہے۔ اچھا ایسے لوگ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے تو لوگوں کے اوپر قرضے ہیں،
جائیدادیں اور زمینیں بھی ہے جو پراپرٹی اور پرافٹ اور نفع کے لیے ہم نے خرید لیے، لیکن ابھی وہ فروخت اور نہیں ہو رہی ہے، بک نہیں رہی ہے، مارکیٹ ڈون ہے، تو ہم کیا کریں؟ ڈون مارکیٹ کے لحاظ سے وہ مالی تجارت ہے، اس کا حساب لگا لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے فی الحال کیش نقد نہیں ہے، تو لوگوں سے قرضہ لے لو۔ جو پراپرٹی کاروبار، جو زمینیں آپ کی تجارت کے لیے، پراپرٹی کے لیے خریدے ہیں، وہ آپ کے سرمایہ ہے۔ جو قرضے آپ کے لوگوں کے اوپر ہے وہ آپ کا سرمایہ ہے۔ لہٰذا اگر نقد بکرے جانور کے پیسے نہیں ہے تو لوگوں سے قرضہ لے لیں، اس لیے کہ آپ کے پاس تو سرمایہ موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نقد کیش کی صورت میں نہیں ہے، زمین کی صورت میں ہے، مالی تجارت کی صورت میں ہے، آپ کے کسی اور تجارتی سامان یا کسی کے اوپر قرضہ ادار ہے، تو آپ قرضہ لے لیں، اپنے لیے قربانی کر لیں۔